السلام علیکم جماعت ششم کے عزیز طلباء، اردو سے دوستی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اردو سے دوستی برائے جماعت ششم، اور آج ہم کریں گے اپنا اگلا سبق۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں فہرست کی جانب، اور فہرست پر پیارے بچوں ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 12، روایتی کھیل۔ اور روایتی کھیل شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 50 پر۔ سبق کا عنوان روایتی کھیل اور صفحہ نمبر 50۔ روایتی کھیل میرے عزیز طلباء آج کا ہمارا سبق، اور یہ ہے سبق نمبر 12، اور ہم اردو سے دوستی کے اس سفر پر روان دوا ہیں، اور ایک ایک سبق ایک ایک پڑاؤ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے محترم اساتذہ کرام کے لیے حاصلات تعلم، سن کر معلومات کا ادراک کرتے ہوئے سوالات کے جوابات دے سکیں، آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے معیاری اور بامعنی جملے بنا سکیں۔ ہمارے طلباء اساتذہ کرام، یہ وہ مقاصد ہیں جو آپ اس سبق کے اختتام تک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ متن کا خلاصہ لکھ سکیں۔ یہ حاصلات تعلم اساتذہ کرام کے لیے نہیں بلکہ طلباء کے لیے ہیں، اور اگر آپ گھر پر موجود والد یا والدہ ہیں جو یہ سبق سن رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنے ذہن میں حاصلات تعلم کو ضرور رکھیے کہ اس سبق کے اختتام تک آپ کا بچہ یا آپ کا طالب علم یہ تمام مقاصد پوری طرح حاصل کر لے۔ عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں، روداد لکھ سکیں۔ اب روداد کیا ہے بچوں، یہ ہم آگے جا کر سیکھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے کچھ سوال جو ہم ہر باب کے شروع میں پوچھتے ہیں، اور یہ موضوع کے ساتھ کے لیے تعارفی سوال بھی ہوتے ہیں، اور ہمارا جو شوق ہے اور ہمارا تجسس ہے اس موضوع کے لیے اس کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 1، کھیل صحت کے لیے ضروری ہیں، وضاحت کریں۔ اس سوال کو بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، بچوں کے ساتھ اس پر بات کریں، اور اس بات پر غور کریں کہ کھیل صحت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ کیسے کھیل، کثرت، ورزش ہماری صحت کو بہتر بناتی ہے، ہمارا جسم تندرست و توانا رہتا ہے، ہم بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور ہمارا جسم بھی اور ہماری طبیعت بھی حشاش بشاش رہتی ہے۔ ورزش ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز کو پیدا کرتی ہے جو ہمیں خوش رکھتے ہیں۔ اور نمبر 2، کھیل ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ کھیل ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ کھیل میں ہار اور جیت دونوں کھیل کا حصہ ہیں، اور دونوں صورتوں میں یہ ہمیں بہت ہی اچھا سبق سکھاتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا اور مستقل مزاجی سے اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر اور اپنی کوشش جاری کرنے کا سبق بھی دیتے ہیں۔ نمبر 3، پاکستان کے کن شہروں میں بین الاقوامی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ بچوں، اس سوال کا جواب آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بھی دیں، اور ہمیں آپ کا جو رسپانس ہے وہ جان کر بے حد خوشی بھی ہوگی۔ اور پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے بچوں؟ سب سے اہم سوال، پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ اور یہ ایک بہت مقبول کھیل ہے، اور میں جانتی ہوں آپ سب اس کھیل کا نام جانتے ہیں۔ جی بچوں، اس کھیل کا نام ہاکی ہے، اور جو بچے پاکستان کے قومی کھیل کا نام جانتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ہمارے قومی کھیل کا نام کیا ہے۔ جانیے نئی بات، دنیا میں وہی قومیں تندرست اور چست سمجھی جاتی ہیں جو کھیل کود کو درس گاہوں یعنی ہمارے اسکولز اور کالجز کا لازمی جز سمجھتی ہیں۔ قدیم یونان نے سقراط، افلاطون اور ارسطو جیسے مفکر پیدا کیے۔ ان کے ہاں کھیل کے اولمپیا میدان تک پہنچنے کے لیے کئی سال درسگاہوں میں تربیت دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے یونانی قوم دنیا بھر پر چھا گئی۔ اس نے نہ صرف اپنی حکومت بلکہ اپنی تہذیب بھی دور دور تک پہنچا دی۔ کھیل کا منظم طریقے سے اہتمام کرنے سے قوموں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ صحت مند قومیں ہی یقیناً کامیاب قومیں بنتی ہیں۔ برائے اساتذہ کرام، یہ ہر گروہ کو ایک تصویر دے کر اس پر گفت و شنید کروائیں، تصاویر معنی ہوں، ان پر گفتگو کے لیے گنجائش ہو۔ گروہ میں بات چیت کے بعد ہر گروہ اپنی تصویر کے بارے میں جماعت کو بتائے۔ اساتذہ جماعت میں اردو اخبارات لائیں۔ ہر گروہ کو ایک اخبار دے کر اس میں سے کسی ایک اخبار اور اشتہار کا انتخاب کرنے کی ہدایت دیں۔ ہر گروہ اپنی خبر اور اشتہار سے جماعت کو آگاہ کرے۔ اساتذہ جماعت کو عربی قاعدے افعال کے مطابق جمع بنانے کا طریقہ بتائیں۔ افعال 5 حرفی کلمہ ہے، اس کے پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر آتی ہے، مثلا آیت سے آیات،
فکر سے فکرات۔ سبق کی پڑھائی کے بعد زبانی سوالات کیجیے تاکہ حاصل شدہ معلومات کا اعادہ ہو سکے، اور زبانی سوالات کو مرتب کرنے کے لیے محترم اساتذہ کرام آپ اس لیکچر سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف۔ کسی بھی سبق میں سب سے پہلی جو چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے اس سبق کی پڑھائی۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنی عنوان کی جانب، اور عنوان ہے روایتی کھیل۔ روایتی کھیل ہمارا آج کا سبق ہے، اور آج کا سبق کہانی اور مکالمے کی طرز پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے تلفظ سیکھیے، معین یعنی مقرر کردہ، ٹھیکریاں، دائرہ، اوپر، تلے اور منارے۔ موسم کی خرابی کے باعث پی ٹی سر لڑکوں کو اسکول کے کھیل کے میدان سے جماعت میں لے آئے۔ یوں بھی وہ کافی دنوں سے طلباء سے روایتی کھیلوں کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ آج اچھا موقع ملا تھا۔ انہوں نے جماعت میں آ کر طلباء سے گفتگو شروع کی۔ سر، کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ روایتی کھیل کیا ہوتا ہے؟ انوار: سر، جو بات قدیم زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہو اسے روایت کہتے ہیں، اس سے یہ لفظ روایتی کھیل بنا ہوگا۔ سر: انوار، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن روایت صرف رسم و رواج تک محدود نہیں ہوتی، یہ ہمارے معاشرے میں موجود اور بھی بے شمار سرگرمیوں میں نظر آتی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے اب ہم ان کھیلوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو آپ اور آپ کے بزرگ بھی اپنے بچپن میں کھیلتے رہے ہیں۔ کسی کو ایسے کھیل کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو بتائیے۔ عارف ہاتھ اٹھا کر۔ اب عارف ایک طالب علم ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کر جواب دے رہا ہے، سر، مجھے ایک کھیل یاد ہے، ہم اپنے محلے میں کھیل کھیلا کرتے تھے، اس کا نام اونچ نیچ ہے۔ اس کھیل میں بچوں کی تعداد معین نہیں، مقرر نہیں کی جاتی، فکس نہیں ہے۔ سب ایک دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ بآواز بلند اونچ نیچ کا پہاڑ، سچے موتیوں کا ہار مالی دیکھ رہا ہے، پہلے کون پکتا ہے، ساتھ ہی ہر بچے کی طرف اشارہ کرتا جاتا ہے، جس پر یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں وہ دام بن جاتا ہے۔ اسے باری دینی ہوتی ہے۔ کھیل شروع کرنے سے پہلے اونچی جگہوں کو چن لیا جاتا ہے، جیسے سیڑھی، برآمدہ، کوئی اونچی جگہ وغیرہ۔ جو لوگ اونچی جگہ پر ہوتے ہیں انہیں اپنی جگہ بدلنی ہوتی ہے، اور اس خالی جگہ پر دوسرا چڑھنے کے لیے دوڑتا ہے۔ دام ان میں سے کسی ایک کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے۔ بچے جب تک چاہیں یہ کھیل کھیلتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو جو بچہ اب تک نہیں پکڑا گیا وہ فاتح بن جاتا ہے۔ ریحان: میں بھی ایک کھیل کے بارے میں بتاتا ہوں، ہم میں سے اکثر اسے ابھی تک کھیلتے ہیں، اس کا نام پٹھو گرم ہے۔ اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، پہلی گیم تھی ہماری اونچ نیچ، اور دوسری آ گئی پٹھو گرم۔ تو اس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، 6 سے 7 بچے ہر ٹیم میں ہوتے ہیں۔ کھلی جگہ پر ایک چھوٹا دائرہ لگا کر اس کے اندر 6-7 ٹھیکریاں اوپر تلے جما کر منارہ بنایا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح بچوں منارہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا جاتا ہے، دونوں ٹیموں کے کپتان سکے سے چاند یا چھاپ منتخب کرتے ہیں، پھر سکے کو ہوا میں اچھال کر باری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس کپتان کا نشان اوپر آ جاتا ہے وہ کھیل میں پہل کرتا ہے۔ منارے کے گول دائرے سے دور فاصلے پر ایک لکیر لگائی جاتی ہے، اس لکیر سے ٹیم کا کوئی بھی فرد منارے کا نشانہ لیتا ہے۔ دوسری ٹیم دائرے کی دوسری طرف دائیں بائیں کھڑی ہوتی ہے تاکہ گیند کو پکڑ کر مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو مار سکے۔ ہر نشانہ باز کو 3 باریاں ملتی ہیں۔ جب تک منارہ گر نہیں جاتا تب تک دوسری ٹیم کے کھلاڑی باری باری آتے رہتے ہیں۔ جو ہی منارہ نشانہ لگنے پر گر جاتا ہے تو پہلی ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس منارے کو دوبارہ سے ترتیب دے۔ کوئی ٹھیکری کم نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی ان میں سے گرنی چاہیے، جبکہ دوسری ٹیم انہیں ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ اگر ٹیم کے کھلاڑی یہ ہدف حاصل کر لیں تو وہ ٹیم فاتح قرار پاتی ہے۔ فاخر کچھ سوچتے ہوئے: جناب، اب تیسری کھیل کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں بچوں۔ روایتی کھیلوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر پیارے بچوں یا میرے عزیز طلباء، اگر آپ کو کسی روایتی کھیل کے بارے میں پتہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس روایتی کھیل کے بارے میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اردو کے سفر کو جاری رکھیے۔ جناب، میری چھوٹی بہنیں ایک کھیل کھیلتی ہیں لیکن مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا اور یہ کھیل بھی عجیب لگتا ہے۔
وہ زمین پر سفید چاک سے کھانے بناتی ہیں. کچھ کچھ سنا سنا سا لگتا ہے بچوں. فاخر نے تختہ تحریر پر یہ خاکہ بنایا، ایک گریڈ بنایا. ایک وقت میں ایک بہن ایک ٹانگ سے ٹھیکری کو دھکیلتے ہوئے دوسرے خانے میں لے جاتی ہے. پانچویں خانے سے اسے اوپر واپس مڑنا ہوتا ہے. صرف وہ یہاں کے دونوں خانوں میں تھوڑی دیر کے لیے رک سکتی ہے. اگر ٹھیکری کسی خانے سے باہر نکل جائے تو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے. اور پی ٹی سر، اس کھیل کا نام سٹاپو یا پہل دوج ہے. یہ بچیوں کا پسندیدہ کھیل ہے. تو یہ تھا صفحہ نمبر 51. اب ہم بڑھتے ہیں بچوں اگلے صفحے کی جانب. تو سرور سر کے خاموش ہوتے ہی کہنا شروع کرتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ کرتب دکھانے والے آئے. ایک اونچی سی لمبی ایک پہیے والی سائیکل پر عجیب و غریب تماشا دکھا رہے تھے. سبھی تماشائی اس سے بہت لطف اندوز ہوئے. سر خوش ہو کر بولے، سرور آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. دراصل تفریح ہر زمانے میں انسان کی پسندیدہ سرگرمی رہی ہے. اس کی پسندیدہ ایکٹیویٹی رہی ہے. تفریح انسانی جسم اور ذہن کو تر و تازہ اور پرسکون کر دیتی ہے. کھیل بھی ایک قسم کی تفریح ہے. ہمارے روایتی کھیل بہت سادہ ہوا کرتے تھے، کم خرچ بالا نشین، یعنی ایسے جن میں خرچ تو کم ہو اور مزہ خوب سارا ہو، یعنی کم وسائل میں بھی اچھی تفریح. تو اگر کم خرچ بالا نشین کے معنی آپ جاننا چاہتے ہیں تو بچوں اس کا مطلب ہے یعنی کم وسائل میں اچھی تفریح. یہ معنی ہے کم خرچ بالا نشین کے. اب آپ میں سے کون مجھے بتائے گا کہ کیا ان کے علاقے میں کبڈی کھیلی جاتی ہے؟ جماعت کی اکثریت نے ہاتھ کھڑے کر کے کبڈی سے واقفیت کا اظہار کیا. حیدر، اس ہفتے جب میں گاؤں گیا تو ہمارے گاؤں کے کچے میدان میں کبڈی کھیلی جا رہی تھی. کبڈی کا ایک خوبصورت منظر یہاں پر آپ کی کتاب پر بھی پیش کیا گیا ہے، جس میں ہم 4 کھلاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ ایک مٹی کے کھلے ایک میدان میں یہ کھیل مٹی کے اوپر کھیلا جاتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ ایک والی بال کے کوٹ جیسی جگہ بنا کر بیچ میں چونے کی ایک لکیر کھینچ کر میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. دونوں طرف کھلاڑیوں کی تعداد برابر تھی. پھر ایک حصے سے صرف ایک کھلاڑی دوڑتا اور دوسرے حصے میں داخل ہو گیا. دوسرے حصے کے کھلاڑیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک کھلاڑی کو چھو کر واپس بھاگ کر اپنے حصے میں آ گیا. میں اس کھلاڑی کی پھرتی دیکھتا رہ گیا. اس دوران وہ کھلاڑی منہ ہی منہ میں کبڈی کبڈی کہہ رہا تھا. سر حیدر، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، کبڈی کا سارا نقشہ کھینچ دیا. میرا خیال ہے کہ ہمارے روایتی کھیلوں کو بھی اسکول اور کالج کی سطح پر شامل کیا جانا چاہیے، کیونکہ نہ صرف یہ ہماری روایت اور ثقافت کا حصہ ہیں بلکہ ان پر خرچ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھیلوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا تھا، اعلیٰ دماغوں کے لیے صحت مند جسم چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم ورزشی کھیلوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور اپنے ملکوں میں اس کو پھیلانے اور ترقی دینے میں کوشاں نظر آتی ہیں. مجھے قوی امید ہے کہ ہماری مختلف سپورٹس انجمنیں بھی پاکستان کو اعلیٰ، مضبوط اور طاقتور بنائیں گی. جماعت کا دورانیہ ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو پی ٹی سر نے اس وعدے کے ساتھ بات ختم کی کہ شہر میں جب بھی کبڈی کا میچ ہوا تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے اجازت لے کر انہیں میچ دکھانے کے لیے لے کر جائیں گے. اس پر طلباء نے پرجوش نعرہ لگایا اور استاد کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی فراہم کردہ معلومات نے کبڈی اور دیگر روایتی کھیلوں میں ان کی دلچسپی بڑھا دی تھی. تو محترم اساتذہ کرام، محترم والدین اور میرے پیارے طلباء جو اس سبق کو پڑھ رہے ہیں، سبق کو پاز کیجئے، اس کو دوبارہ سے دہرائیے، تمام کھیلوں کا جائزہ لیجئے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ کھیل کون سا لگا، کون سا کھیل آپ کو بہت زیادہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کا دل جیت لیا، وہ کھیل کون سا تھا. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم مشق کی طرف. اور سب سے پہلے فہم کا پہلا حصہ، سبق کی مدد سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. تو بچوں اونچ نیچ میں بچے کھڑے ہوتے ہیں. اونچ نیچ میں بچوں کے کھڑے ہونے کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قطار، دائرہ، خانہ یا ایک ٹانگ. تو بچوں اونچ نیچ میں بچے دائرے کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں. اور پٹھو گرم میں ٹھیکریاں اوپر نیچے جما کر کیا بنایا جاتا ہے؟ کھمبا، پول، گنبد یا منارہ. تو منارہ ہے جو بنایا جاتا ہے اور منارے کی تصویر صفحہ نمبر 51 پر دی بھی گئی ہے. تو 50 پر جیم، پٹھو گرم میں ہر نشانے باز کو باریاں ملتی ہیں. کتنی باریاں ملتی ہیں بچوں؟ 3 باریاں. تفریح انسانی جسم کو کر دیتی ہے
کیا کر دیتی ہے؟ تفریح آپ کو کثرت کا اور ورزش کا موقع دیتی ہے، تو بیمار، کاہل اور سست نہیں بلکہ تر و تازہ کر دیتی ہے، تر و تازہ۔ سوال نمبر 2 بچوں، سبق کے حوالے سے خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، قدیم زمانے سے جو بات آ رہی ہو، چلی آ رہی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے روایت کہتے ہیں۔ بات آ رہی ہو اسے روایت کہتے ہیں، روایت کہتے ہیں بچوں، روایت کہتے ہیں، روایت کہتے ہیں۔ بے ڈیش کھیل میں کھلاڑیوں کو ٹھیکریوں کا منارہ بنانا ہوتا ہے، تو وہ کون سا کھیل ہے بچوں؟ وہ کوئی اور کھیل نہیں بلکہ پٹھو گرم ہے۔ ہمارے روایتی کھیل بہت سادہ ہوا کرتے تھے، یعنی کم خرچ بالا نشین، یعنی کم وسائل میں اچھی تفریح۔ اعلیٰ دماغوں کے لیے ڈیش جسم چاہیے، کون سا جسم چاہیے بچوں؟ صحت مند جسم چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب، جو کہ ہے درج ذیل سوالات کے جوابات ممکنہ حد تک اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ سر لڑکوں کو جماعت میں لے کر کیوں گئے اور ان سے کس موضوع پر گفتگو کی؟ یہ پہلا سوال ہے بچوں۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان اپنی نوٹ بک پر لکھیے، دن، تاریخ اور مہینہ ضرور مینشن کیجئے، اور اس کے بعد حاشیے لگائیے۔ حاشیہ لگا کر آپ سوال نمبر 2 کی تحریر لکھیے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات ممکنہ حد تک اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، اور اس کے بعد بچوں آپ پہلا سوال تحریر کریں گے اور ہم اپنی نوٹ بک پر اس کا جواب لکھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ نوٹس پریپیئر کیے ہیں جو اساتذہ کرام کے لیے بھی مددگار ہیں اور طلباء کے لیے تو بالکل مددگار ہیں ہی۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اس کے جواب کی طرف اور کھولتے ہیں اپنی نوٹ بک۔ تو پیارے بچوں، موسم کی خرابی کی وجہ سے پی ٹی سر لڑکوں کو اسکول کے میدان کی بجائے جماعت میں لے گئے، کیونکہ بارش کی وجہ سے وہ ان کو کھلے میدان میں نہیں لے جا سکتے تھے، اور انہوں نے وہاں طلباء سے روایتی کھیلوں کے موضوع پر گفتگو کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی۔ دوسرا سوال ہے بچوں کے روایات اور رسم و رواج سے کیا مراد ہے؟ روایات اور رسم و رواج سے کیا مراد ہے؟ روایات سے مراد وہ باتیں، طریقے یا عقائد ہیں جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں ہوں، جبکہ رسم و رواج سے مراد کسی معاشرے یا ثقافت میں طویل عرصے سے رائج وہ طور طریقے ہیں جن پر لوگ مستقل عمل کرتے ہیں، سوال نمبر 3، تین روایتی کھیلوں کے نام۔ تین روایتی کھیلوں کے نام بچوں، کھیل نہیں، کھیلوں کے نام، تین روایتی کھیلوں کے نام اور کھیلنے کا طریقہ مختصراً تحریر کیجیے۔ تو اول ہماری سب سے پہلی کھیل اونچ نیچ۔ اس کھیل میں بچوں آپ کا یہ سوال تخلیقی سوال ہے، اور آپ ان تینوں کھیلوں کے علاوہ بھی جو ہے وہ روایتی کھیل جو ہے ان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اول جو ہے وہ اونچ نیچ ہے بچوں۔ اس کھیل میں تمام بچے دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باری دینے والا بچہ کسی اونچی جگہ پر جیسے سیڑھی یا برآمدہ کھڑا ہو جاتا ہے، کو نیچ اور زمین کو اونچی یا اس کے برعکس مقرر کرتا ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا، اور جیسے ہی وہ نیچے آتا ہے باری دینے والا اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری پہلی گیم، اونچ نیچ، پہلا کھیل۔ بچوں دوسرا پٹھو گرم۔ اس کھیل میں 7 ٹھیکریوں کو اوپر نیچے رکھ کر منارہ بنایا جاتا ہے، اور 2 ٹیمیں منارہ گرا کر باری باری یہ کھیل کھیلتی ہیں۔ سوم ہے بچوں تیسرا ہے سٹاپو، پہل دورج۔ زمین پر سفید چوک سے خانے بنائے جاتے ہیں، کھلاڑی ایک پاؤں ایک ٹانگ سے ٹھیکری کو ایک خانے سے دوسرے خانے میں دھکیلتا ہے اور 5ویں خانے سے مڑتا ہے۔ یہ کھیل 2 یا 2 سے زیادہ لوگ بھی کھیل سکتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں کہ انٹرنیٹ یا کتاب کی مدد سے کبڈی کے کھیل پر تحقیق کیجیے اور مفصل عبارت تیار کیجیے۔ یہ ایک خوبصورت عبارت میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے بچوں، اور اس کو میں نے اٹیچ کیا ہے آپ کے لیکچر کے ساتھ، اور اس سبق کے اختتام پر آپ نہ صرف اس کو سنیں گے بلکہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پر کاپی بھی کریں گے، اور اگر آپ موسم سرما کی تعطیلات میں کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کو براہ راست اپنے نوٹ بک پر اپنی بیاض پر اتار سکتے ہیں، اپنی ڈائری پر لکھ سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ کبڈی کے کھیل پر تحقیق اور اس پر ایک مفصل عبارت۔ سوال پیارے بچوں، سبق پر دیے گئے سوال کے مطابق انٹرنیٹ یا کتاب کی مدد سے کبڈی کے کھیل پر تحقیق کیجیے اور مفصل عبارت تحریر کیجیے۔ کبڈی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کا ایک انتہائی مقبول اور روایتی کھیل ہے۔ یہ کھیل چاک یا چونے سے بنے ایک مستطیل یا گول کورٹ میدان میں کھیلا جاتا ہے، جسے ایک لکیر کھینچ کر 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
کھیل میں 2 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور دونوں طرف کھلاڑیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ کھیلنے کا طریقہ ایک حصے سے ایک کھلاڑی جسے راؤڈر یا کبڈی گر کہتے ہیں کبڈی کی رت لگاتے ہوئے ایک ہی سانس میں دوسری ٹیم کے حصے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا مقصد مخالف ٹیم کے کسی کھلاڑی کو چھو کر اپنے پالے حصے میں واپس آنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو چھو کر کامیابی سے واپس آ جائے تو اس کی ٹیم کو پوائنٹ ملتا ہے، لیکن اگر مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے پکڑ لیں اور سانس ٹوٹنے تک اپنے حصے میں جانے نہ دیں تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کھیل جسمانی طاقت، پھرتی اور سانس پر کنٹرول کا بہترین امتزاج ہے۔ نمبر جو ہے الف ب ج د اور ہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھیلوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ قائد کے فرمان کی مختصراً وضاحت تحریر کیجیے، نیز کھیلوں کے 5 فوائد تحریر کیجیے۔ تو اب بچوں سب سے پہلے ہم دہرا لیتے ہیں کہ قائد نے کیا فرمایا۔ قائد نے یہ فرمایا بچوں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھیلوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ اعلیٰ دماغوں کے لیے صحت مند جسم چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم ورزشی کھیلوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور اپنے ملکوں میں اس کو پھیلانے اور ترقی دینے میں کوشاں نظر آتی ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہماری مختلف سپورٹس انجمنیں بھی پاکستان کو اعلیٰ، مضبوط اور طاقتور بنائیں گی۔ پیارے بچوں، قائد کے اس خوبصورت فرمان کے ساتھ ہم نے اپنے لیکچر کے ساتھ اس کی مختصر وضاحت اور کھیلوں کے 5 فوائد تحریر کیے ہیں، اور اس مشق کے آخر میں ہم اس کو آپ کے ساتھ دہرائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہار جیت کھیل کا وہ حصہ ہوتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھی کو بتائیے۔ بچوں، ہار اور جیت دونوں میں ایک سبق پنہاں ہوتا ہے۔ آپ اس سے کیا سبق لیتے ہیں؟ اپنے استاد کے ساتھ بھی اس کے بارے میں بات کیجیے، اور ہمیں بھی کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔ سوال نمبر 5، الفاظ کے گوشوارے میں متضاد الفاظ شناخت کیجیے اور دی گئی جگہ پر لکھیے۔ اب یہ ہے وہ گوشوارہ بچوں جس میں سے ہمیں الفاظ کے متضاد، یعنی متضاد کا مطلب ہے بچوں الٹا، ورڈ اپوزٹ، الفاظ متضاد، یعنی یہ ہمارے الفاظ کی فہرست ہے، اور ہمیں گوشوارے یا جو ہمارا کراس ورڈ پزل ہے اس میں سے ہمیں اس کے متضاد الفاظ نکالنے ہیں اور وہ لکھنے ہیں۔ تو بچوں غور سے دیکھیے، اقلیت پہلا لفظ، الف کاف لام یہ تے، اقلیت۔ تو اقلیت کا جو متضاد ہے بچوں وہ ہے اکثریت۔ 1 2 3 4 5 اور 6، اوپر سے تیسری رو میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، اور اس کو اگر آپ لکھیں گے تو آپ یوں لکھیں گے اکثریت۔ آپ اس کو توجہ سے دیکھیے اور لکھیے، اقلیت، اکثریت، مغلوب کا بچوں جو متضاد ہے وہ ہے غالب۔ اگلا لفظ ہے بچوں موافق، اور موافق کے متضاد ہیں مخالف، میم خ الف خا لام اور فے۔ اب اگلا لفظ ہے بچوں کارآمد، اور کارآمد کا متضاد ہے بیکار، بیکار، اور گوشوارے میں یہ تمام الفاظ پوشیدہ ہیں بچوں، آپ ان کو ڈھونڈیے، حاشیہ لگائیے اور اس کو یہاں پر لکھیے، ادنا، اعلیٰ، اور بچوں آپ یہ تمام الفاظ اپنے گوشوارے پر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو رنگین قلم کی مدد سے یا رنگین پینسل کی مدد سے رنگ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8 جو ہمارے اگلے صفحے پر ہے، قواعد۔ سوال نمبر 6 بچوں، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب ہم ان درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے، تو جملوں میں استعمال کرنے سے پہلے ہم ان الفاظ کی فہرست کو پڑھ لیتے ہیں۔ سہولت، واقفیت، اکثریت، نظم و ضبط، ترتیب، ناکارہ، مقبولیت اور انعقاد۔ میں الفاظ دہرا رہی ہوں، سہولت، واقفیت، اکثریت، نظم و ضبط، ترتیب، ناکارہ، مقبولیت اور انعقاد۔ تو اب بچوں ہم اگلے سوال کو اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اپنی نوٹ بک پر دیے گئے الفاظ کے جملہ سازی کرتے ہیں اور ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے بچوں کے نیچے دیے گئے سابقے اور لاحقے لگا کر ہر لفظ سے 2 نئے الفاظ بنائیے اور اپنی کاپی پر لکھیے۔ اب آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر کچھ الفاظ بنائے ہیں، اور مزید الفاظ کا اضافہ کرنے کے لیے ہم اپنی نوٹ بک پر جائیں گے۔ جیسے بچوں پہلا لفظ تھا ان گنت، انمول،
अनदेखा, अनजाना। अब बदबख्त से बद से बदबख्त या बदबू, तंग से तंग नज़र या तंग दस्त, तंग दस्त, तंग दस्ती, गुर्बत। खुश मिजाज, खुश रंग, खुश रंग। बच्चों अब हमारे पास अगला जो लफ्ज़ है वो है मंद। तो अक्लमंद, अक्लमंद, जूद हज़म, जूद हज़म, जूद रंज, गैर हाजिर, गैर हाजिर, कम ज़र्फ़ और नादार। और इसकी जो तफसीली फ़हरिस्त है बच्चों वो हमने अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और उसको तरतीब के साथ अपनी कॉपी पर उतारिए और पढ़िए। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दाएं जानिब बच्चों अल्फाज की फ़हरिस्त है और बाएं जानिब आपके जुमले हैं। सहूलत, सहूलत का मतलब है आसानी। हुकूमत को आवाम के लिए सेहत और तालीम की सहूलत फ़राहम करनी चाहिए। अब बच्चों जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है इस तरह उर्दू में ख़त्मे का निशान होता है। दूसरा हर्फ है बच्चों वाकफ़ियत या जान पहचान। नए शहर में मेरी किसी से ज़्यादा वाकफ़ियत नहीं है, तो ख़त्मे का निशान लगाना मत भूलिए। अक्सरियत, बड़ा हिस्सा। पाकिस्तान की अक्सरियत देहातों में ज़िंदगी बसर करती है या कर रही है। नज़्म व ज़ब्त, कायदा या कानून। जो कौमें नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करती हैं वो हमेशा कामयाब होती हैं। ख़त्मे का निशान। अगला लफ्ज़ है बच्चों तरतीब और इसके मानी है तरीके से रखना। अली ने, अहमद या सारा, कोई सा भी नाम कोई सा भी इस्म आपके शुरू में लगा सकते हैं। अली ने अपनी लाइब्रेरी की तमाम किताबें तरतीब से रखी। अगला हर्फ पढ़िए बच्चों और वो है नाकारा। नाकारा के मानी है बेकार। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि सुस्ती इंसान को नाकारा बना देती है। अगला हर्फ है बच्चों मकबूलियत और मकबूलियत के मानी है मशहूर होना। मशहूर होना, फेमस बच्चों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल थी और बेशक आज भी है क्योंकि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, पाकिस्तान के बानी हैं, बाबा कौम है। और हमारा अगला लफ्ज़ है बच्चों इनकाद, जिसके मानी है कायम करना। अगले हफ्ते स्कूल में सालाना खेलों के मुकाबलों का इनकाद किया जाएगा। तो बच्चों ये तो था हमारा सवाल नंबर 7। 6 और जो है अगला हमारा सवाल जो किताब पर दिया गया था वो सवाल नंबर 7 था, जिसमें कि हमें नीचे दिए गए साबके और लाहके जो हैं उनको अलग करके हर लफ्ज़ से 2 नए अल्फाज बनाने थे। तो बच्चों सबसे पहले जो साबके हमने मुंतखब किए उनमें से सबसे पहला है अन, और अन से बनने वाला पहला लफ्ज़ है अनदेखा और दूसरा है अनगिनत। दूसरा जो साबका है बच्चों वो है बद, और बद से बदगुमान, बद से बद फितरत। तीसरा साबका है तंग, तंग से तंग नज़र और तंग दस्त। चौथा है बच्चों खुश, और खुश से खुश मिजाज, खुश रंग। और उसके बाद अगला साबका है बच्चों जूद, और जूद से है जूद हज़म या जूद रंज। अब बच्चों जूद रंज का मतलब बहुत ही नाजुक मिजाज शख्स या जल्द नाराज़ होने वाला शख्स, और ऐसा शख्स ज़रूर आपके इर्द गिर्द कोई ना कहीं मौजूद होगा। गैर हाजिर, गैर यकीनी। कम से कमतर, कम अक्ल। ना से ना समझ, ना खुश। अच्छा बच्चों इस फहरिस्त में जो एक लाहका हमें मुयस्सर आया हुआ वो है मंद, और मंद से हम बनाएंगे अक्लमंद, फ़िक्रमंद और गैरतमंद। प्यारे बच्चों हमारा सवाल नंबर 8 जो है वो है इबारत पढ़कर ख़ुलासा लिखिए। तो आइए मिलकर इस इबारत को पढ़ते हैं। तवज्जो से इबारत की जो पढ़ाई है उसको सुनिए, सबक को पॉज कीजिए और इसको दोहराइए। सुल्तान खुसरुल अरसलान एक ऐसे मजबूत किले में रहता था जिसे ताकतवर से ताकतवर फ़ौज भी फ़तह नहीं कर सकती थी। मजबूती के अलावा ये किला खुश मंज़र भी ऐसा था कि रूए ज़मीन पर यानी पूरी ज़मीन पर उसकी नज़ीर ना थी। इत्तफ़ाक़ से एक मर्द दरवेश अल्लाह के एक बुज़ुर्ग इस किले की तरफ आ निकले। जब उसे सुल्तान की बारियाबी हासिल हुई, यानी जब शर्फ़ मुलाकात बख्शा सुल्तान ने, तो सुल्तान ने इससे मगरूर लहजे में पूछा, हज़रत ने दुनिया देखी है, घाट घाट का पानी पिया है, ये तो फरमाइए ऐसा मजबूत खुशनुमा किला भी कहीं देखा? क्या कोई दुश्मन उसे फ़तह कर सकता है?
سلطان کی بات سن کر مرد درویش خوب ہنسا اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا کہ یہ مضبوط ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے کتنے بزرگ تجھ سے پہلے اس میں رہتے تھے؟ یہ موت سے ان کی حفاظت نہ کر سکا، بالکل اسی طرح یہ تیری حفاظت بھی نہیں کر سکے گا۔ اے سلطان، تجھے چاہیے کہ اپنے باپ کے عہد کو یاد رکھ اور اس خیال کو دل سے نکال دے کہ تو سدا اس میں رہے گا۔ نتیجہ یہ ہے بچوں کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کو عارضی ٹھکانہ جان کر آخرت کی فکر کرے۔ تو بے شک بہت خوب بچوں، یہ عبارت بہت ہی خوبصورت اور بامعنی ہے۔ اس کو توجہ سے پڑھیے اور ایک بار نہیں 2 یا 3 بار اس کی پڑھائی کیجیے اور عبارت کا خلاصہ ہمارے ساتھ پڑھیے اور پھر اس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کیجیے۔ بچوں سوال نمبر 9 جو ہے ہمارا لکھیے۔ اب یہ ہمیں تخلیقی لکھائی کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے، اور اس میں سوال ہے کہ درج ذیل عنوان کو ٹاپک یا ٹائٹل جسے آپ کہتے ہیں بچوں کو مد نظر میں رکھتے ہوئے دیے گئے آغاز کی مدد سے 200 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھیے۔ ہمیں کہانی لکھنی ہے بچوں کہ 200 الفاظ پر کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہو، اور عنوان ہے بچوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آغاز کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے بچوں، جیسے ہم انگلش میں فیری ٹیلز پڑھتے ہیں ونس اپون ٹائم، تو اسی طرح آغاز میں آپ لکھیں گے پرانے زمانے کی بات ہے کہ۔ پیارے بچوں سوال نمبر 10 اس سبق کا اگلا سوال، باہر کے کھانے معدے پر ظلم کے موضوع پر 100 لفظی روداد لکھیے، جس میں سوال نمبر 7 میں بنائے گئے 8 الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ سوال نمبر 7 میں بنائے گئے 8 الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ تو اب سوال نمبر 7 میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے تھے بچوں؟ ان، بد، تنگ، خوش، مند، زود، غیر، کم اور نا جیسے سابقے اور لاحقوں کا استعمال کر کے ہم نے جو الفاظ بنائے تھے، ان میں سے کم از کم 8 الفاظ ہمیں اس روداد میں شامل کرنے ہیں۔ تو ہم اس روداد کو لکھنے کے لیے آپ اپنی نوٹ بک نکالیے اور اس پر اس کو خوش خط کیجیے، اور اگر آپ گرمیوں کی تعطیلات میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کو اور بھی توجہ سے کیجیے اور خوش خط لکھیے اور اپنے استاد سے داد پائیے۔